اب چل، اب شولوں میں تیرا مقام ہے، اور ایماندار خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اب نہ آئندہ کا کوئی خوف اور نہ پرانا کوئی غم ستائے گا۔ اب جو تیرے دل میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم، اب جو تمہارے دل میں بے اختیاری اور بغیر ارادے کی کوئی خواہش پیدا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو زبان سے تم کہہ دو، جو تمہارا حکم صادر ہو جائے اس کے اندر کمی نہ کی جائے۔ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غفور الرحیم کے مہمان ہو، وہ پذیرائی اور میزبانی کرے گا۔ یہ دونوں انجام ہیں، اور آگ سے شولوں بچنے کے لیے مالک نے بیان کر دیا کہ ٹھنڈی چھاؤں میں چل کر ایمان کے دعوے کے ساتھ چاہتے ہو کہ جنت کے دروازوں پر جا کر تم پہنچو اور دستک دو، دروازے کھولے جائے، حوروں کا مجرا ہو اور غلمان تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو جائے۔ تم نے یہ سمجھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا کہ ابھی وہ بات جو دین کی دعوت دینے والے، توحید کا اعلان کرنے والے، طاغوت کی نشاندہی کرنے کے بعد شرک سے بچنے کے لیے ہوشیار کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے دین کے قائم کرنے والے، اس کے غالب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، ڈھیلا مارے گئے ہیں۔ اور آج یہ امت بنو اسرائیل کی طرح سے وہی کرے گی توحید کی دعوت کے ساتھ، اگر شرک کی نشانی ہو اور جب طاغوت کی پردہ داری کی جائے کہ جن کو تم اپنا پیشوا بنا رہے ہو، انہوں نے پورے دین کو بدل ڈالا ہے اور آج اس دین کو تم سینے سے لگا رہے ہو اور پیشانیوں کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو عزت دیتے ہو، تو پھر قیامتیں برپا ہوں گی۔ پھر وہی ہوگا، کوئی مارا جائے گا، کوئی نکالا جائے گا، ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اور اس کے بعد سب کہیں جانے کے بعد پھر وہ آخری وار ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الذین کے وقار کو جو صحیح معنوں میں دنیا میں غالب کرنے اور قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی بازی کھیل سکتا ہے، وہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں ایماندار، اس کے مالک ایمان کی تصدیق فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا، فرمایا میں ایسے ایماندار چاہتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی سے ایمان کا حق ادا کر دے اور وہ حاضر ہو، اس کے بعد فوراً عزت کا معاملہ آ گیا۔ فرمایا کیوں؟ اس کے بعد صرف خود اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ دنیا والوں کے سامنے دین کی دعوت اس طرح سے واضح آ کر کھول کر بیان کرے، کفر و شرک کا معاملہ صاف کرے، طاغوت کی نشاندہی کرے کہ قوم ان کو اپنے اندر سے نکال سکے۔ لیکن اس کے بعد نہیں، یہ کہ اس کے بعد پھر مایوس ہو جائے، فرمایا نہیں وجاہدوا، اس کے بعد پھر جہاد کرے اپنی جان اور مال سے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے ساری کائنات کے اندر صرف ان کا یہ حق ہے، ان پر ذمہ داری ہے جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ہیں، اپنے ایمان کو انہوں نے کفر اور شرک اور بدعت سے پاک کر لیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے شولوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، جہاں ہر لمحے عذاب میں زیادتی ہوگی، کمی کا کوئی موقع نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ نبض ڈوبنے کا وقت آ رہا ہے، پیشانی پسینے سے بھیگ رہے گی، آنکھیں پترا کر چڑھیں گی تو انسان روک نہ پائے گا، اس کی نگاہ کے سامنے یہ جو اللہ کو اپنا معبود، اپنا آقا، اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جن کے لیے مالک نے فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی یوں دعوت پیش کرے اور پھر ہجرت پر مجبور کیے جائے، پھر یہ نہیں کہ بس سالے دم لے اور پھر جہاد کرے فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ تو یہ ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی طریقہ نہیں، کسی سے دشمنی نہیں، صرف اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہے، اور دشمنی بھی ایسی نہیں کہ کوئی انتقامی کارروائی ہو، بلکہ ترس کھانا چاہیے جن کے پاس آج اللہ نے توفیق سے ایمان کی یہ نعمت دے دی ہے، ان کو چاہیے کہ آج جو دنیا بھٹکی ہوئی ہے ان کے اوپر ترس کھائے، ان کو برباد کیا ہے انہیں پیروں اور مولویوں نے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے بندوں یہ تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ تمہارے دشمن ہیں، خالص مال اور دنیا کے لیے کر رہے ہیں، سب کہیں جا کے یہ معاملہ آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائے گا
کہ اللہ کی راہ میں یہ اللہ کے بندے ہیں، ایک بڑھتے جائیں گے، توفیق دے گا پروردگار، آزمائشوں کے اندر مالک سہارا دے گا، اور وہ آزمائشیں پروردگار جو بوتے سے باہر ہیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالے گا، پروردگار کی رحمت یہی ہوگی۔ اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا اس دھرتی کے اوپر کہ جو بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دن یہ زمین نہ دیکھ لے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کوئی کافر موجود نہیں ہے، عیسائیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیب ناپید ہوگی اور خنزیر کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے۔ اور مسلم میں ایک زیادت ہے کہ اس زمانے میں 7 سال ایسے گزریں گے کہ سارے مومن ہوں گے اور 2 مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رنجش بات نہ پا سکے۔ اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا، آہستہ آہستہ کفر و شرک پھیلے گا۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ایک ہوا چلے گی اللہ کی طرف سے، اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرک نہیں ہوا ہے، چاہے گناہ گار ہو چکا ہو، اس کو وہ ڈھونڈ کر پالے گی، چاہے وہ کہیں چھپ جائے، اور وہ لگے گی اور وہ مر جائے گا۔ اب جو کافر مشرک ہو چکے ہیں وہی اس دنیا کے باقی ہوں گے، اور اللہ ان کے اوپر دنیا بے شمار نشاور کر دے گا، اور یہ دیوانے گدھوں کی طرح سے دنیا پر پھر پڑیں گے، اور اس کی خرمستی میں اسی طرح سے مبتلا ہوں گے کہ ان کے اوپر قیامت کا زلزلہ آئے گا، بنفی کا سور، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ تو یہ ایک روداد ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اللہ کے بندوں اپنی جانوں کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے کہ جس کے اندر جانے کے بعد پھر چھٹکارا ملے۔ اور اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کا نام لے کر اٹھو، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد سنت کو راہ بناؤ، اور اس کے بعد پھر وہ نمازیں جہاں ہیں اسی انداز سے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہیں، اور وہ ساری سنت اور کی پابندیاں ہیں، بالکل اسی انداز سے خلوص کے ساتھ پوری سمجھ اور ہوش و حواس کے ساتھ احساس کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا، اور پھر اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے والی ہے، اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ، آج دنیا کے اندر اگر کچھ فراخی ہے تو سمجھتے ہو کامیاب آئے ہو، فرمایا اصلی بھرپور بدلا تو قیامت کے دن ملنے والا ہے، اور 2 شکلوں میں آئے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ جیتا، اور باقی سارے ہار گئے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا میں جو تم نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بنائے ہیں یہ خالص فریب کے معیار ہیں، ان کو توڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہی بات ہم آپ یہاں بھی کہنے آیا ہوں، اور یہی دنیا والوں کے سامنے کہ اس موت یہ چٹکی سے پہلے، اس سے پہلے کہ خالص مایوسی کا وقت ہو، حسرت و یاد کا سما ہو، آؤ کہ اللہ سے توبہ کریں، پروردگار سے توبہ کرنے کے بعد، اور پھر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر میدان میں پھر بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ آپ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقریر فرمائیے، کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں اشارے کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا ہے اپنے ساتھی کو، اور پیچھے سے اس نے نیزہ مارا ہے جو ان کی پیٹھ میں لگنے کے بعد سینے سے پار ہو گیا ہے، خون کا فوارہ پھوٹا ہے دل سے ہٹ جانے سے، اور ان کی زبان سے بجائے اس کے کہ لعنت اور ملامت کی کوئی بات نکلتی، بخاری مسلم روایت کرتے ہیں یہ خوشی سے بے قابو ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر فزت رب الکعبہ، مالک تیری کبریائی، تیرا احسان مالک، فزت رب الکعبہ، میں تو رب کامیاب ٹھہرا۔ تب وہ چیز آئے گی اس ایک بات کے اوپر، اسی واقعہ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ جیسے میدان جنگ والے کے لیے ہے یہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ویسے ہی اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیتے ہوئے کسی کافر اور مشرک کے ہاتھوں وہ شہید کر دیا جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے، براہ راست سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، جیسے مسلم کی حدیث تفسیر میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روح کو لے کر نئے جسم جنت الفردوس کے ہرے رنگ کے دیتا ہے، اور اپنے عرش کی نورے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر جب یہ مزے اڑا لیتے ہیں تب ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ شہدا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو سارے کہتے ہیں کہ مالک سب کچھ مل گیا، سارے وعدے پورے ہوتے، کوئی ایک تمنا نہیں ہے۔ 3 بار جب یہ پوچھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ پھر یہ شہدا آپس میں کوئی نہ کوئی بات مانگنا چاہیے ورنہ اللہ برابر یہی پوچھتا رہے گا۔ تب انہوں نے کہا کہ مالک ایک تمنا ہے کہ ہماری ان روحوں کو
جن کو تو نے ان ہرے جسموں میں ڈالا ہے جد الفردوس میں جہاں مزہ کر رہے ہیں، جو پہلی شہادت کے وقت ملی تھی بس اس کی تمنا ہے، وہ ایسی ہے وہ جنت میں ملی ہے۔ تو یہ چیز ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں شہداء کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کے سامنے، اللہ توفیق دے، مالک سب کو توبہ کریں۔ جس طرح سے قرآن میں آتا ہے حضرت حود علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہیں بھی معلوم ہے اور بات تمہارے سامنے صاف آ گئی ہے، تو یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر کے پلٹو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس دنیا میں بھی پروردگار عالم آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، اور آخرت میں جنت کی بادشاہت سے لہلاتے ہوئے باغات سے قدم چومیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس بڑھاپے میں جماعوں کی ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کی زبان کا بھی ہے، اس کے بعد اللہ جہاں جہاں تک لے جائے سب کو مالک توفیق دے، اور سارے سننے والوں کو اور ان کے متعلقین کو پروردگار عالم جہنم کے شعلوں سے محفوظ کر کے جنت کی بہاروں سے سپرد کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔